والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اسلام بہترین دین ہے۔ اسلام کی نظر میں کوئی بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، مرد ہے کہ عورت ہے، اس نے اپنے جو احکامات جاری کیے ہیں اس میں سب کو برابر رکھا ہے۔ اگر کوئی بڑا ہے، بزرگ ہے، تو اسلام اس کو اس کی بزرگی کی وجہ سے کچھ رعایت ضرور دیتا ہے، لیکن اسلام کے بنیادی اصولوں کے اندر سب برابر ہے۔ آج اس موضوع کو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہوئے تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے اولاد کے حقوق۔ اولاد کے حقوق کیا ہے؟ والدین کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں بچوں کے بارے میں؟ اولاد کے حقوق کچھ ایسے ہیں کہ جس کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا، بنیادی طور پر چند چیزیں جن کی طرف توجہ دلانا مقصد ہے، صرف اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے اپنی اولاد کے لیے نرمی، اپنے بچوں کے لیے نرمی کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق وان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ چیز عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع عن شیء الا شانہ۔ نرمی جس چیز سے اٹھا لی جاتی ہے وہ چیز بدنما ہو جاتی ہے، اور جس چیز میں نرمی داخل کر دی جائے وہ چیز خوش نما ہو جاتی ہے، مزین ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے اذا اراد اللہ ببیت خیرا ادخل فیہ الرفق، جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس گھر میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے محترم بھائی، ہمیں یقیناً باپ ہونے کی وجہ سے اسلام نے بہت سارے حقوق دیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم باپ ہونے کا لفظ اپنے لیے اتنا بڑا سمجھ لیں کہ بچوں کے حقوق ہی ہم نظر انداز کر دیں۔ بچوں کا سب سے پہلا حق ہے ان کے ساتھ نرمی کرنا۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، جس طرح کہاوت مشہور ہے کہ ماپے کا ماپے نہیں ہوتے، یعنی ماں باپ کا کام ہوتا ہے بچوں کے ساتھ نرمی کرنا۔ بچہ جیسا بھی ہو اس کے ساتھ نرمی کرنا آپ کا حق ہے، اور نرمی کے ساتھ جس طرح آپ بچے کی تربیت کر سکتے ہیں، جس طریقے سے بچے کو آپ اپنے قریب کر سکتے ہیں، سختی کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے۔ اور جب اولاد جوان ہو جائے اس وقت اس کو ڈانٹنا، اس وقت اس کو سخت کلمات کہنا، اس وقت اس کی سب کے سامنے بے عزتی کرنا، یہ چیزیں اور کچھ نہیں نا تو اس کے دل میں آپ کی محبت ضرور ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں پہلی تعلیم یہ دیتا ہے کہ اپنے بچوں کو پہلا حق یہ دیجیے نرمی، اور یقین جانیے کہ نرمی جب آپ اپنے بچے کے ساتھ کریں گے اس کی کئی صورتیں ہیں۔ مثلا بچے جوان ہو چکے ہیں، وہ غلطیاں کرتے ہیں، آپ اکیلے بچے کو بلا کر اپنے کمرے میں بٹھا کر اس کے ساتھ کہیں کہ بیٹا یہ تمہاری غلطی ہے، آئندہ کوشش کرنا ایسے نہ کرنا۔ لیکن اگر پھر وہ ایسے کرتا ہے تو وہ آپ کے بدن کا ٹکڑا ہے، آپ کے دل کا ٹکڑا ہے۔ آپ اس کے ساتھ ایسا انداز مت اختیار کریں کہ کل کو آپ کو ہی اس کے ساتھ میں ظاہر بات ہے سب سے قریبی رشتہ ہے آپ کا اپنے آپ کو بیٹے کا، تو اپنے بچوں کے ساتھ نرمی۔ پھر اسی طرح اگر بچے علیحدہ گھروں میں جا چکے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ بچے اگر فون نہیں کرتے نا آپ ان کو ٹیلی فون کریں، ان سے کہیں بیٹا کیا حال ہے، گھر پہ سب معاملات کیسے ہیں،
اس سے بچے کو کیا خوشی ہوتی ہے؟ جس طرح بچہ باپ کی عزت کرتا ہے، باپ کی خدمت کرتا ہے اور باپ کو خوشی ہوتی ہے، اسی طرح جب باپ اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کو تھپکی دیتا ہے، اس کا ماتھا چومتا ہے، منہ چومتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، اللہ کی قسم بچے کو اس پر کیا خوشی ہوتی ہے آپ سوچو۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب بیمار جب ہوئے آخری دفعہ، تو مجھے ایک منظر نہیں بھولتا کہ جب میں گھر میں داخل ہوا میرے والد صاحب مجھے اٹھ کر ملے، اور میرے والد صاحب، ہمارے ذہن میں تھا کہ والد صاحب سخت مزاج ہے بہت، مجھے وہ منظر آج تک ذہن میں رہتا ہے کہ وہ ایسے اٹھ کر کرسی سے اٹھ کر مجھے ملے اور مجھے گلے لگایا، مجھے وہ منظر نہیں بھولتا۔ اپنے بچوں کو گلے لگانا سیکھیں، ان کو پیار دیں، ان کو اپنے قریب کریں۔ یقین جانیے ہم نے اپنے بچوں کو اپنے مزاجوں کی سختی کی وجہ سے بگاڑ دیا، پھر ہم کہتے ہیں کہ بچے ہمارے قریب نہیں آ کے بیٹھتے، بچے میرے سے بھاگتے ہیں، بچے نافرمان ہیں۔ ہم دیکھیں تو صحیح کہ اپنے اندر بھی کچھ کمزوری ہے تو اس کو دور کریں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز نرمی۔ دوسری چیز جو اولاد کے حقوق میں سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس کا نام ہے اقرا بن حابس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو بوسہ دے رہے تھے، دیکھ کر کہتا ہے تقبلون صبیانکم، تم اپنے بچوں کو بوسے دیتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہتا میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے من لا یرحم لا یرحم، جو بندہ رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں اب املک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، کیا میں اس چیز کا اختیار رکھتا ہوں کہ اللہ نے تیرے دل سے نرمی چھین لی تو میں کیا کروں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے آپ بچوں کو بوسہ دینے کو نرمی اور رحمت کہتے تھے، اور بچوں کے ساتھ بوسے والا رویہ نہ رکھنے کو آپ سختی کہتے تھے۔ کہ تمہارے دلوں سے اگر اللہ نے سختی چھین لی ہے تو میں اس کا مالک تو نہیں۔ دوسری بات، اولاد جب جوان ہو جائے، بچوں والی ہو جائے، بیویوں والی ہو جائے، تو کبھی بھی آپ سب کے سامنے اس کو یہ مت ڈانٹیں۔ اور خاص طور پر اولاد ایسی چیز ہوتی ہے کہ بڑے پن کا مظاہرہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ بڑے پن کا مظاہرہ نہیں کرتے تو آپ پھر بہت تکلیف کاٹیں گے۔ وہ تکلیف کاٹنا کیا ہے کہ آپ خلوت میں رہ جائیں گے، آپ تنہا رہ جائیں گے۔ بچے بظاہر آپ کی ضروریات زندگی کا خیال بڑا کریں گے، لیکن انسان کو سب سے بڑی خوشی کس چیز کی ہوتی ہے کہ اس کے بچے اس کے پاس آ کے بیٹھے، اس کے بچے اس سے آ کے باتیں کریں، دن بھر کے معاملات اپنے والد کو بتائیں، اس سے مشورے کریں۔ واللہ ایک اچھا باپ وہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ دوستوں کی طرح ہوتا ہے۔ اچھی ماں وہ ہوتی ہے جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ دوستوں کی طرح ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے بچے سے دوستی نہیں کریں گے، آپ کے مزاج میں اتنی سختی ہے، بچہ اپنی زندگی کے ایسے معاملات وہ کسی اور سے شیئر نہیں کر سکتا، وہ آپ سے بھی نہیں کرے گا، وہ خود غلط فیصلے کرے گا اور ٹھکرے گا۔ جب آپ کا آپ کے بچے سے اتنا پیار ہے، اتنی نرمی ہے اس کے ساتھ کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ذکر کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، آپ کے لیے یہ کامیاب ہے کہ آپ اپنے بچے کی بروقت تربیت کر دیں گے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں باپ نام ہے غصے کا، باپ نام ہے ڈانٹ کا۔ ہم نے لاکھوں قربانیاں دی ہوتی، یہ نہیں کہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ مصلحت ہوتی ہے ہم اس کو ضائع کرتے ہیں، کچھ مواقع ہوتے ہیں وہاں پر ہم سے صبر نہیں ہوتا، حلم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اولاد بیٹے کے ساتھ محبت کی صورتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اپنی بہو کے ساتھ انسان شفقت اور اپنی بیٹیوں جیسا معاملہ رکھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اپنے بچے کی خوشی چاہتا ہے، لیکن کئی ایسے ماں باپ وہ اپنی بہو کی غلطیوں کو اپنے بیٹوں کے سامنے ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ چلو ہمارے بیٹے کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ یقین جانیے یہ ماں باپ کی ایک بصیرت ہے، ماں باپ کی ایک بصیرت ہے، مگر نہ
انسان ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے بچے سب کے سب ایک جیسے ہوں، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے نافرمان بھی نکلتے ہیں، مگر نہ اکثر بچے جو ہوتے ہیں وہ والدین کے مطیع ہوتے ہیں، والدین کے تابع فرمان ہوتے ہیں، اور وہ اپنی بیویوں کو بھی اس چیز کا پابند کر سکتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہمارے تلخ رویے، ہماری سختی اس چیز کو ہمارے سے دور کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح بچوں کو گالی دینے کا معاملہ تو اتنا برا ہے، اتنا برا ہے۔ گالی ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی علامت نہیں بتلائی، مومن ایسا نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح بچہ کبھی آپ سے معافی مانگے، وہ چاہے اوپر سے مانگے، آپ آگے سے یہ مت کہو کہ چل بھاگ، تو ایسے کرتا رہتا ہے، یہ تو تیرا معمول ہے۔ معافی مانگنے آئے اس کو معاف کیجیے، درگزر کیجیے۔ تو اس لیے اولاد کے ہمارے اوپر جہاں دیگر حقوق بہت سارے ہیں، ان حقوق میں سے چند ایک حقوق یہ ہیں جن کو ہمارا معاشرہ نظر انداز کر رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بوڑھے ہوں تو اسی طرح آپ اپنی اولاد سے مشورہ بھی کیا کریں۔ جب اولاد جوان ہو جائے، گھر کے فیصلوں میں ان کو بٹھایا کریں، بیٹا یہ میرا خیال ہے، اس طرح کر لیں، آپ کیا کہتے ہو؟ بچے کتنا خوش ہوتے ہیں اس بات کہ ہمارا والد ہم سے مشورہ کر رہا ہے، کاروباری معاملات کے اندر، گھر کے معاملات کے اندر اپنے بچوں سے مشورہ بھی کریں، اس میں ایک حوصلہ افزائی اور عزت ہے۔ تو آؤ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا اختتام ہے، یقین مانے میں نے 2 دن پہلے حقوق بیان کیے تھے والدین، تو مجھ سے ایک بزرگ نے کہا کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ بچوں کے ہمارے اوپر کیا ہے، اور اس بندے کا وہ خود بزرگ ہو چکا ہے، ان کی شکایت یہ تھی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ ہماری والدہ ہمارے ساتھ، یعنی کہ ان کا رویہ جو ہوتا ہے وہ مشفقانہ نہیں ہوتا، اور وہ بندہ بات کرتے کرتے سفید داڑھی والا یعنی کہ بالوں والا، بات کرتے کرتے اس کے چہرے میں، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ دیکھیں آپ نے اتنے والدین کے حقوق بیان کیے، اب ہماری والدہ کا رویہ ایسا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اپنی آخرت کی فکر بھی کرتے ہیں، لیکن ہم کچھ بھی کر دیں انہوں نے کبھی ہمیں شاباش نہیں۔ دیکھو چند چیزیں بچے آپ سے مانگتے ہیں، ان کو شاباش دینا، ان کے ساتھ مسکرا کر بیٹھنا، ان کو دعائیں دینا، اس سے بچے پھولتے ہیں، بچے خوش ہوتے ہیں، ان کو تھپکی دینا کمر پر، لیکن ہم نے یہ چیزیں ختم کر دی۔ شاباش ہماری زندگیوں سے نکل گئی بچوں کے لیے، اور جب بھی کرتے ہیں بچوں کے گلے شکوے اپنوں سے، پرایوں سے، یہ ہے یہ ایسے کرتے ہیں، ویسے کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، عدل اور انصاف سے آپ کے اوپر جو اسلامی حقوق ہیں بچوں کے، آپ اس کا خیال کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو سکون ملے گا، آپ کو آرام ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہمارے اوپر حقوق ہے ہماری اولاد کے، اللہ تعالیٰ ان کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔